من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون صدق اللہ العظیم۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ کوئی اس کا ثانی ہے، نہ اس کے کوئی مقابلے کا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کے جیسا کوئی پاور میں ہے، نہ حکومت میں کوئی اس کا مشورہ دینے والا ہے، نہ اس کے مقابل کا کوئی ہے۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے برابر کا ذرہ برابر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اکیلا خالق مالک ہے، اور دنیا میں جتنی چیزوں پر ہماری نگاہیں پڑتی ہیں وہ سب مخلوق ہیں، سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو کچھ بھی ان زمین کے اوپر ہے یا آسمان کے اوپر ہے وہ ان کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، ان کی عبادت ہی میں سب لوگ لگے ہوئے۔ یہ چرند و پرند، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ پہاڑ اور یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ ستارے اور یہ سورج اور یہ چاند، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، جہاں جہاں بھی انسان کی نگاہ پڑتی ہے، جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے اندر جان ہے، جان، وہ سب کی ساری چیزیں بیان کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ دیکھیے آپ باغیچہ میں جائیں، چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں صبح سویرے اور شام میں، دوپہر میں چڑیاں نہیں چہچہاتی، صبح میں چہچہا رہی ہوتی ہے اس ڈالی پر سے اس ڈالی پر، اس ڈالی سے اس ڈالی کے اوپر، یا شام میں چہچہا رہی ہوتی ہے اس ڈالی سے اس ڈالی کے اوپر، اس ڈالی سے اس ڈالی کے اوپر۔ صبح سویرے جب وہ اٹھتی ہے تو وہ کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور شام میں جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ سونے سے پہلے کہتی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ کہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ لوگ تسبیح بیان کرتے رات میں بھی اور دن میں بھی۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے اندر جان ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں لگی ہوئی ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے، دنیا کی ساری چیزیں تو اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اور ساری چیزیں یہ اقرار کر رہی ہے، جس کے اندر بھی جان ہے اور عقل ہے اور شعور ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ کافر، یہ مشرک، یہ ملحد، یہ آتشی، یہ یہود، یہ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، تو جس کو ان لوگوں نے اللہ بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ، کیا یہ کوئی ایک چیز کو پیدا کیا ہے؟ کیا یہ کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ ایک چوٹی کو پیدا کیا ہے؟ ایک مکھی کو پیدا کیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایک چیز کو کسی نے پیدا کیا ہے تو بتاوے کہ میں نے پیدا کیا ہے میرے علاوہ؟ اللہ کہتا ہے چیلنج ہے، کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں بنایا، سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، میرے بندے اگر دو خدا ہوتے تو دونوں جھگڑ جاتے اور دنیا ختم ہو جاتی، دنیا ختم ہو جاتی۔ ایک کہتا کہ یہ کام کرو، دوسرا کہتا یہ کام نہیں ہونے دیں گے، وہ خلل ڈالتا۔ حکومت ایک کی ہے، کائنات ایک نے بنایا، یہ زمین و آسمان سب اللہ نے پیدا کیا، اور ایک ہی رب ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اس لیے یہ کائنات چل رہا ہے۔ ورنہ ایک کہتا کہ نہیں سورج سب دن کیا پورب سے نکال رہے ہو، ایک دن پچھم سے نکالو، پھر دوسرا کہتا نہیں اتر سے نکالیں گے سورج۔ پھر سورج کا بھی کیا حال ہے کہ دیکھیے کہ سب ایک ہی جگہ سے نکل رہا ہے، ایک منٹ کبھی رات
بڑھ جاتی ہے، کبھی 1 منٹ دن گھٹ جاتا ہے، پھر کبھی دن بڑھ جاتا ہے، کبھی رات گھٹ جاتی ہے، اب تھوڑا تھوڑا کر کے، اور سب اپنے اپنے حساب سے بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اور سب اپنے اپنے حساب سے نکلتا ہے۔ سورج بھی اپنے وقت پر نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند بھی اپنے وقت پر نکلتا ہے، ڈوبتا ہے۔ وہی تو ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ پاک ہے وہ اللہ جو عرش کا پروردگار ہے ان تمام باتوں سے جو یہ کافر، یہ مشرک، یہ ملحد، یہ یہود، یہ نصارہ جو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک بہت پاک ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه آلہۃ قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا یہ لوگ میرے ساتھ کوئی اور چیز کو بھی شریک کر رہے ہیں، اور چیز کا بھی ذکر کر رہے ہیں؟ تو بلائیے وہ چیز کون ہے، وہ چیز دکھاوے، بلاوے، لاوے سامنے کہ جس نے کچھ کیا ہو دنیا میں۔ کوئی کچھ نہیں کیا ہے، کوئی کچھ نہیں کیا ہے، سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رحمان کو بیٹا ہے، رحمان کو بیٹا، اللہ کو، اللہ انسان کی طرح تھوڑی ہے کہ وہ بیوی اور بچہ اور فلاں اور چلاں اور نسل بڑھے گا، نہیں نہیں نہیں، وہ اللہ اللہ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر اس کے برابر میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اکیلا سپر پاور ہے، جو چاہتا ہے ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بندے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ دونوں، یہ ساتوں کا ساتوں آسمان اور یہ زمین، یہ دونوں اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں، اور یہ سب کے سب یہ پانی بھی برساتے ہیں، اور مردہ زمین کو پھر یہ زندہ بھی کرتے ہیں، اوپر سے پانی بھی برستا ہے، اور یہ دونوں، یہ ساتوں زمین اور یہ ساتوں آسمان اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، زمین ہلنے لگی تھی تو یہ پہاڑ کو ہم نے پیدا کر دیا۔ زمین پانی کے اوپر ہے نا، یہ زمین پانی، نیچے پانی ہے تو پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو بچھا دیا۔ اب پانی کے اوپر جب زمین ہلنے لگی تو بڑا بڑا پہاڑ، ہمالیہ جیسا، تور جیسا، کہاں کہاں پہ 3 4 ملکوں پر پھیلا ہوا یہ پہاڑ کو اللہ پاک نے زمین کے اوپر بیٹھا دیا۔ تو اب یہ زمین کیل کے طرح اس کو بیٹھانے کے کس دیا زمین کو، اور خوب مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اس کو، تب یہ زمین ہلتی نہیں ہے، زمین ہلتی نہیں ہے۔ ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور پھر زمین کے اوپر ہم نے بڑے بڑے چوڑے چوڑے راستے بنائے۔ انڈیا سے آدمی سعودی عرب پیدل جا سکتا ہے، اور وہاں سے پھر لندن گاڑی کے ساتھ جا سکتا ہے۔ سارے کے سارے ملکوں میں اور پوری دنیا میں اللہ نے راستے بنائے کہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے گاڑی سے چلتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو بنایا چھت کی طرح، اور محفوظ ہے وہ محفوظ ہے۔ آج تک کسی نے پتہ نہیں لگایا کہ آسمان کی دوری کتنی ہے، اور آسمان کی چوڑائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، اور کہاں پر ہے یہ، اور پھر اس میں کیا کوئی درار ہے، کوئی پھٹن ہے، اس میں کوئی کھمبا لگا کے رکھا ہے اللہ پاک نے، کوئی ستون ہے اس کو جو جس کے اوپر وہ ٹکا ہوا ہے، کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس میں ستارے لگائے، وہ ستارے اس زمین سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے، ایک ستارہ، اور اتنے سارے ستارے، اور پھر وہ ستارے کے اوپر کیا چل رہا ہے، کیسی اللہ کی مخلوق ہے، کون جانتا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ تو ہر حال میں بس اللہ اللہ ہے، ہر حال میں اللہ اللہ ہے۔ وہ سقفًا محفوظا، وہ سب کا سب محفوظ بھی ہے، چوڑا چوڑا نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں، کہیں بھی درار نہیں پڑتا، کہیں بھی پرانا نہیں ہوتا، پلاسٹر کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی گرد و غبار نہیں لگتا، شگاف نہیں پڑتا۔ اگر دو خدا ہوتے تو یہ سارا کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ یہ سب کا سب ٹکا ہوا ہے، اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی خدا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ میرے بندے نہیں دیکھتے
تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے رات کو بھی پیدا کیا اور دن کو بھی پیدا کیا؟ اگر 24 گھنٹے کی رات ہی ہوتی تو آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اور 24 گھنٹے کا دن ہی ہوتا تو کام کر کر کے تھک جاتا، نیند ہی نہیں آتی۔ جو رات میں آدمی کو نیند آتی ہے، سکون ملتا ہے رات کے آرام کرنے سے، وہ دن کے آرام کرنے سے کبھی سکون نہیں ملتا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے رات کو بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس بنایا، اندھیرا بنایا تاکہ تم کو سکون کی نیند ملے، اور دوسرے دن پھر دن میں جا کر کے تم اپنی معیشت کو تلاش کرو، روزی کو تلاش کرو۔ تو اللہ نے رات بنایا اور اللہ نے دن بھی بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند بھی بنائے، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ پابندی سے نکلتے اور ڈوبتے ہیں۔ کوئی ہے جو دوسرا یہ سب کر سکتا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے کوئی انسان ایسا نہیں بنایا آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جو ہمیشہ زندہ رہتا ہو۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے، سب کو موت آئی، چاہے بڑا سے بڑا بادشاہ ہو یا چھوٹا سے چھوٹا کوئی انسان ہو، سب کو موت آئی۔ پوری دنیا اگر کسی آدمی کو دے دی جائے اور وہ پوری دنیا کسی کے قدموں میں رکھ دیا جائے، کوئی ڈاکٹر کے قدموں میں کہ ہم کو بچا لے، تو کوئی ڈاکٹر پوری دنیا کا ڈاکٹر مل کر کے بیٹھ جائے ایک آدمی کو بچانے کے لیے کہ اس ایک آدمی کو نہیں مرنے دینا ہے، تو کیا بچا لے گا؟ نہیں بچائے گا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے اس سے پہلے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں رہا جو ہمیشہ رہا، سب کو موت آئی۔ أَفَإِن مِّتَّ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، آپ کو بھی موت ہوگی، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ کافر، یہ مشرک، یہ ملحد، اور یہ جو ہم کو اللہ کے علاوہ ہماری عبادت کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، جو ہمارے کام میں دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، کیا ہمیشہ یہ زندہ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے اور وہ ہمارے پاس مر کر کے آئے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم ہی اس کو شر اور فتنہ دے کر کے آزماتے ہیں، خیر اور فتنہ اور شر دے کر کے ہم ہی اس کو آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا اور ساری باتوں کا حساب کتاب ہمارے پاس ہوگا۔ جو کرنا ہے کرنے دیجیے، سب نے مرا اور سب کو مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اور آج جو کچھ کر رہے ہیں جو لوگ بھی، سب کو مرنا ہے اور ہمارے پاس آنا ہے اور ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا